اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الاول بالاول کان قبلہ والآخر بالآخر یکون بعدہ الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون الصلاة على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد ہماری گفتگو خطبہ حمام یا خطبہ متقین کے بارے میں چل رہی تھی جو مولا کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے حمام کی خواہش پر ایک خطبہ دیا اور جس میں مولا کائنات نے متقین کی صفات کو بیان کیا۔ حمام نے خواہش ظاہر کی تھی کہ مولا متقین کی ایسی صفات بیان کیجیے کہ گویا میں ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ اس خطبے میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ فالمتقون ہم فیہا اہل الفضائل، کہ پس جو متقی افراد ہیں وہی دنیا میں اہل فضیلت ہیں، یعنی تمام تر فضیلتیں اور درواقع فضیلتوں کا منبع خداوند کریم کا تقویٰ ہے۔ یعنی اگرچہ کہ تمہیں وہ دیکھنے میں مثال کے طور پر غریب لگیں، تمہیں دیکھنے میں وہ تنگ دست معلوم ہوتے ہوں یا لوگ ان کو اہمیت نہ دیتے ہوں یا وہ تمہیں ایک عام سے بندے لگیں، لیکن اگر وہ شخص متقی ہے تو سمجھ لو کہ وہی اہل فضیلت ہے۔ پھر اس کے بعد مولا کائنات نے ان متقین کی صفات کو بیان کرنا شروع کیا۔ ان میں سے پہلی صفت جو مولا کائنات نے بیان کی وہ یہ کی کہ وَمَنْطِقُهُمْ الصَّوَابُ، وَمَنْطِقُهُمْ الصَّوَابُ، جو ان کی گفتگو ہے وہ حق پر مبنی ہوتی ہے۔ ثواب سے مراد کیا ہے؟ یعنی درست چیز۔ یہ بیہودہ گفتگو نہیں کرتے، ان کی زبان ان کے کنٹرول میں ہوتی ہے، ہمیشہ حق بات کرتے ہیں، حق بات سنتے ہیں۔ جیسے کہ خود قرآن مجید میں خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے صاحبان ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جب گفتگو کرو، کوئی بات کہو تو قولا سدیدا، سیدھی سیدھی بات کرو، یعنی صحیح بات، درست بات کرو۔ غلط بات، اب غلط بات میں ساری باتیں آ جاتی ہیں، یعنی بیہودہ گفتگو یا فحش گفتگو یا ایسا کلام جس پر عقلاء مذمت کرتے ہوں کہ یہ کیا گفتگو کر رہا ہے، فحش باتیں کرنا، نعوذ باللہ کسی کو گالی دینا یا کسی کو تانا لگانا یا کسی کو مثال کسی کی غیبت کرنا، کسی پر تہمت لگانا، یہ تمام چیزیں سدید کے علاوہ ہیں، یہ تمام چیزیں ثواب کے علاوہ ہیں۔ ثواب سواد سے، سواد واو اور بے، یعنی حق کے علاوہ ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یعنی یہ اس قدر اہم ہے کہ خداوند کریم نے اس کو تقوی کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ لیکن تقوی جو ہے وہ ایک عام حکم ہے، یعنی آپ کو ہر اعتبار سے تقوی اختیار کرنا ہے، چاہے وہ گفتار کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ کردار کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ فردی آپ کا کوئی فعل ہو، چاہے وہ آپ کا اجتماعی فعل ہو، آپ کو ہر اعتبار سے تقوی اختیار کرنا ہے۔ لیکن جب تقوی کے بعد خداوند کریم کوئی خاص کسی خاص چیز کا ذکر کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر خداوند کریم زور ڈالنا چاہتا ہے کہ یہ چیز خاص اہمیت رکھتی ہے تقوی میں۔ جیسے کہ پہلے بھی شاید ہم نے بیان کیا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو اور ہو جاؤ سچوں کے ساتھ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ
اگر کوئی شخص متقی پرہیزگار ہے، نماز روزہ کرتا ہے، لیکن اگر وہ سچوں کے ساتھ نہیں ہے تو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، متقی پرہیزگار نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے یہاں پر بھی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اگر کوئی شخص نمازی پرہیزگار ہے لیکن اس کی زبان سے لوگ ڈرتے ہیں، یعنی اس سے بات کرتے ہوئے لوگ ڈرتے ہیں کہ یار اس کی زبان بہت تیز ہے، یہ کوئی بھی بات کہہ دے گا اور جو ہے وہ ہماری مثال کے طور پر جو بےزتی ہو جائے گی معاشرے میں، یا جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی لوگ جس کی زبان سے خوف کھاتے ہوں، چاہے وہ نمازی و پرہیزگاری کیوں نہ ہو، وہ متقی نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، قول سدید۔ اگر تم نے یہ کام کیا تو کیا ہوگا؟ یعنی اگر فقط اپنی زبان کو تم نے کنٹرول کر لیا، یہ زبان جو کہ دیکھنے میں انسان کے اعضاء میں سے بہت چھوٹا سا عضو ہے، لیکن اگر اسی زبان کو انسان نے کنٹرول کر لیا تو کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، اگر تم نے یہ کام کیا تو خداوند کریم تمہارے اعمال کی اصلاح فرمائے گا۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی اعمال میں جو تھوڑی بہت کوتاہی رہ گئی ہے، جو تھوڑی بہت کمی رہ گئی ہے، یا کوئی عمل تم سے صحیح طریقے سے انجام نہیں دیا جا رہا ہے، خداوند کریم اس عمل کی اصلاح فرمائے گا۔ یعنی زبان کو اگر تم نے کنٹرول کر لیا تو تمہارے کردار کی اصلاح خود بخود ہو جائے گی۔ خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے زبان کو کنٹرول کر لیا، یصلح لکم اعمالکم۔ دوسرا کا ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ یعنی دوسری صفت بیان کر رہے ہیں۔ ہاں، یعنی دوسرا جو اس کا نتیجہ ہے، اگر تم نے یہ کام کیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، علیہ السلام، اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو اور قول سدید۔ قول سدید کا مطلب کیا ہے؟ درست بات، حق بات۔ اس کے علاوہ جتنی بھی باتیں ہیں وہ سب کیا ہیں؟ قول سدید کے علاوہ ہیں، جیسے کہ ہم نے بیان کر دیا۔ اگر تم نے یہ کام کیا تو پہلے جو انعام تمہیں ملے گا یا ریوارڈ تمہیں ملے گا، وہ پہلا ریوارڈ یہ ہے کہ وہ تمہارے اعمال کی اصلاح کرے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے سارے کے سارے گناہوں کو بخش دے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو شخص بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے تو وہ یقیناً ایک عظیم کامیابی سے ہمکنار ہو گیا۔ سورہ مبارکہ احزاب کی یہ دو آیتیں ہیں، آیت نمبر 70 اور آیت نمبر 71۔ تو یہ جو پہلی صفت مولا کائنات بیان فرما رہے ہیں کہ دیکھو اگر تقوی اختیار کرنا چاہتے ہو، سب سے پہلا کام جو تمہیں کرنا ہے، اپنی جو چھوٹی سی زبان ہے اس کو قابو میں رکھنا ہے۔ صحیح نا؟ منطقہم الصواب، ان کی گفتگو کیا ہوتی ہے؟ حق پر مشتمل ہوتی ہے۔ بیہودہ گفتگو نہیں کرتے، کسی کا بلا وجہ مذاق نہیں اڑاتے، کسی کی تحقیر نہیں کرتے، کسی کی غیبت نہیں کرتے، کسی پہ تہمت نہیں لگاتے، بلکہ ان کی جو زبان ہے وہ زبان مصروف رہتی ہے یا ذکر الہی میں یا ایسی گفتگو میں جو کہ فائدہ مند گفتگو ہوتی ہے۔ المرء مخبوء تحت لسانه فاذا تکلم ظہر، بحر الانوار میں روایت نقل کی گئی مولا کائنات سے کہ انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ یعنی ایک شخص آ کے خاموش بیٹھا رہے تو آپ کو نہیں معلوم ہوگا کہ یہ کتنے پانی میں ہے، یہ عالم ہے، عالم نہیں ہے، اس کا جو ہے وہ اس کا لیول کیا ہے، کتنا پڑھا ہوا ہے، کتنا پڑھا ہوا نہیں ہے، آیا یہ با اخلاق شخص ہے یا بد اخلاق شخص ہے۔ یعنی ایک بت کی طرح ہے۔ اگر ایک بت آپ سامنے دیکھیں اور اس سے پوچھیں کہ یہ آپ سے کوئی پوچھے کہ یہ کیسا ہے تو آپ کوئی جواب نہیں دے سکتے، لیکن جب کوئی شخص بولنا شروع کرتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنے پانی میں ہے، عالم ہے یا عالم نہیں ہے، با اخلاق ہے یا بد اخلاق ہے، یہ جو ہے وہ سنجیدہ گفتگو کرنے والا ہے، سنجیدہ آدمی ہے، یا اسی طریقے سے چٹکلے مارنے والا اور ایک دوسرے پر طنز اور طعنے کے تیر چلانے والا یا زبان سے نشتر لگانے والا ہے۔ تو المرء مخبوء تحت لسانہ، انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ فَإِذَا تَكَلَّمَ ظَهَرَ، جب وہ گفتگو کرتا ہے تو ظاہر ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ ایک اور آیت میں خداوند کریم نے سورہ مبارکہ مائدہ کی آیت ہے، آیت نمبر 29 اور آیت نمبر 30، خداوند کریم فرماتا ہے کہ ام حسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ اضغانہم فی لحن ولو نشاء لاریناکہم فلعرفتہم بسیماہم ولتعرفنہم فی لحن القول واللہ یعلم
اعمالکم سورہ مبارکہ مائدہ اس کی آیت نمبر 29 اور آیت نمبر 30. کیا وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں مرض ہے وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ خداوند کریم ان کے کینوں کو ظاہر نہیں کرے گا. وَلَوْ نَشَاءَ لَأَرَيْنَاكَهُمْ اور اگر ہم چاہتے تو ہم تجھے دکھا دیتے. یعنی وہ کون سے لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں کینہ پایا جاتا ہے؟ اے حبیب اگر ہم چاہتے تو ہم تجھے دکھا دیتے کہ بھئی یہ فلاں فلاں 10 افراد ہیں کہ جن کے سینوں میں کیا پایا جاتا ہے؟ کینہ پایا جاتا ہے. فَلَا عَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ جب ہم تمہیں دکھا دیتے تو تم ان کے چہروں سے ان کو پہچان لیتے. لیکن ایک اور طریقہ ان کو پہچاننے کا، ایک اور طریقہ، یعنی خدا نے بتایا نہیں ہے. یعنی حد ہے کہ خداوند کریم نے کچھ منافقین کو اپنے حبیب سے بھی چھپا کے رکھا ہے. یعنی وہ منافق تھے لیکن اس کے باوجود ان کا ذکر اپنے حبیب سے بھی نہیں کیا کہ دیکھو فلاں شخص منافق ہے. تو خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ جن کے دلوں میں مرض ہے وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کے کینوں کو ظاہر نہیں کریں گے، اور اگر ہم چاہتے تو ہم تجھے دکھلا دیتے کہ کون سے وہ شخص ہیں تو ان کو ان کے چہروں سے پہچان لیتا. لیکن ایک اور طریقہ ہے تو ان منافقین کو پہچان سکتا ہے، جس کے دل میں کینہ ہے اس کو پہچان سکتا ہے. وہ طریقہ کیا ہے؟ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ ان کے گفتگو کرنے کے انداز سے تو ان کو پہچان سکتا ہے. یعنی جب انسان گفتگو کرتا ہے تو اس کے گفتگو کا انداز بتلا دیتا ہے کہ یہ کس پائے کا آدمی ہے، اس میں ایمان پایا جاتا ہے یا اس میں نفاق پایا جاتا ہے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ خداوند کریم تمہارے اعمال کو اچھی طریقے سے جانتا ہے. اسی طریقے سے ایک اور جگہ مولا کائنات سے غرر الحکم میں نقل ہوا کلام الرجل میزان و عقلہ انسان کا گفتگو کرنا اس کے عقل کی کسوٹی ہے. یعنی دیکھنا ہو کہ یہ کتنا عقل مند شخص ہے تو دیکھو کہ وہ گفتگو کیسی کرتا ہے، اس کی گفتگو سے سمجھ میں آ جاتا ہے. یعنی عام زندگی میں بھی جب آپ ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں اور دنیاوی معاملات کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے باتوں سے. مثال کے طور پر آپ کوئی ڈیلنگ کرنے جاتے ہیں، بالخصوص شاپنگ کے دل چل رہے ہیں آج کل خواتین کے، تو اب جب آپ کوئی چیز لینے جاتی ہیں کسی سے تو دکاندار جیسی گفتگو کرتا ہے. اب وہ دکاندار کا ہنر ہے، علیکم السلام، وہ دکاندار کا ہنر ہے. کچھ دکاندار کی گفتگو سن کے آپ کہتے ہیں نہیں یہ تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہمیں. کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا؟ آپ کو نہیں، ابھی تو کپڑا دیکھا ہی نہیں ہے آپ نے، ابھی تو چیز دیکھی نہیں ہے، لیکن اس کی گفتگو سے آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا. آپ کہتے ہیں کہ اگلی دکان پہ چلیں، اور اگلا دکاندار ایسی گفتگو کرتا ہے کہ آپ صرف اس کی گفتگو پہ لے لیتی ہیں، اگرچہ کچرا ہی مال کیوں نہ ہو، لیکن اس کی گفتگو سے کیا آپ لے لیتی ہیں. تو یہ جو گفتگو ہے، یہ جو کلام ہے، یہ انسان کی عقل کا میزان ہے، ترازو ہے. پھر مولا اشار فرماتے ہیں غرر الحکم میں روایت نقل ہوئی ایاک والکلام فیما لا تعرف طریقتہ ولا تعلم حقیقتہ فإن قولک يدل عقلک وعبارتک تنبع عن معرفتک. مولا فرماتے ہیں کہ دیکھو خبردار کبھی بھی ایسی چیز کے بارے میں گفتگو نہ کرنا کہ جس کے بارے میں تمہیں گفتگو کا طریقہ معلوم نہ ہو کہ کس انداز میں گفتگو کی جائے. ولا تعلم حقیقتہ کبھی بھی ایسی چیز کے بارے میں گفتگو نہ کرنا کہ جس کی حقیقت سے تم آشنا نہ ہو. فإن قولک يدل عقلک کیونکہ تمہارا قول تمہاری عقل پر رہنمائی کرتا ہے. یعنی تمہاری عقل کو پرکھنے کا ایک ذریعہ کیا ہے کہ تم کو بلوایا جائے، تمہارے کلام سے تمہاری عقل کا اندازہ ہو جائے گا کہ تم کتنے عقل مند ہو. وعبارتک تنبع عن معرفتک اور جو تمہاری عبارت ہے، جو تم گفتگو میں عبارت استعمال کرتے ہو، یہی خبر دینے والی ہے تمہاری معرفت سے. صحیح ہے؟ جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ مجھے کیا دیتا ہے؟ شفا دیتا ہے. یہ نہیں کہا کہ جب اللہ مجھے بیمار کرتا ہے تو پھر اللہ مجھے شفا دیتا ہے، یعنی برائی کی نسبت دی اپنی طرف کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو پھر اللہ مجھے شفا دیتا ہے. تو یہ یعنی گفتگو کرنے کے انداز سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ کس معرفت پر ہے. تو بہرحال اب اگر آپ روایت کو اٹھا کے دیکھیے تو بعض روایتوں میں خاموشی کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے.
کہ انسان خاموش رہے. اور تو یہ تھیوری ہے نا کہ اسپیچ از سلور اینڈ سائلنس از گولڈن. جی یہ جملہ سر حدیث کی روشنی میں فیل ہوتا ہے. جی یہ جملہ جو ہے مشہور ہے کہ ان کان الکلام من الفضہ فالسکوت فالصمت من الذہب. اگر گفتگو کرنا چاندی میں سے ہے تو خاموش رہنا سونا ہے. صحیح. لیکن بہرحال اگر روایات کا مطالعہ کیا جائے تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ہر دو کے یعنی کلام کرنے کے اور خاموش رہنے کے ان دونوں کی کچھ آفتیں ہیں. جب تک یہ دونوں اپنی آفتوں سے محفوظ رہتے ہیں یہ دونوں بہت اچھے ہیں. لیکن جب ان سے آفتیں چمٹ جائیں یعنی ایک ایسی جگہ پر خاموش رہنا کہ جہاں پر بولنا چاہیے تھا, مثلا عمل المعروف نہی عن المنکر, کہ یہاں پر آپ کو بولنا ہے, یہاں پر خاموشی کیا ہے فضیلت نہیں رکھتی ہے یہاں پر, بلکہ یہاں پر جو ہے وہ خاموشی کیا ہے مذموم ہے. شاعر نے اس کو پسند نہیں کیا, خداوند کریم نے اس کو پسند نہیں کیا. تو خاموشی اور کلام کا ہر ایک کا ایک محل ہے, ایک جگہ ہے, کہاں پر آپ کو خاموش رہنا ہے, کہاں پر آپ کو گفتگو کرنی ہے, یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. انہیں اگر انسان یہ سمجھ لے کہ کہاں پر مجھے, بالخصوص عورتیں اگر یہ سمجھ لیں کہ کہاں پر ان کو بولنا ہے اور کہاں پر ان کو خاموش رہنا ہے, تو ہماری خانوادی زندگی کے آدھے مسائل ویسے ہی حل ہو جائیں گے, بغیر کسی جھگڑے کے ویسے حل ہو جائیں گے کہ اگر انسان یعنی میاں بیوی میں سے ہر ایک. خیر یہ تو عورتوں کے بارے میں بات مشہور ہو گئی ہے, لیکن بہرحال کچھ حقیقت بھی رکھتی ہے. دونوں میں سے کوئی بھی بہرحال جب انسان کو یعنی معاشرے کا ہر فرد, چاہے وہ عورت ہو, چاہے وہ بیوی ہو, چاہے وہ شوہر ہو, چاہے وہ ماں ہو, چاہے وہ بیٹا ہو, چاہے وہ باپ ہو, چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو, ہر فرد معاشرے کا اگر ہم میں سے یہ پہچان لے کہ ہمیں کہاں پر بولنا ہے اور کہاں پر خاموش رہنا ہے, تو ہمارے معاشرے کے جو آدھے مسائل ہیں ویسے ہی کیا ہو جائیں گے, حل ہو جائیں گے. جیسے کہ ایک روایت بھی نقل ہوتی ہے, مولا کائنات صاحب سنتے رہتے ہیں کہ لو سکت الجاہل, اگر جاہل خاموش ہو جائے تو کبھی بھی اختلاف نہ ہو. اختلاف کا سبب یہ ہے کہ جس مسئلے میں پتہ کیسے چلے گا کہ وہ جاہل ہے؟ جی اسے بولتے ہیں جہل مرکب. جہل مرکب کیسے کہتے ہیں کہ ایک انسان جاہل ہو اور اسے یہ بھی معلوم نہ ہو کہ میں جاہل ہوں, اس کو کہتے ہیں جہل مرکب. تو یہ جو جہل مرکب ہے یہ واقعاً ایک بیماری ہے. کم از کم انسان کو اتنا تو معلوم ہونا چاہیے کہ مجھے بیماری کیا ہے. اگر مجھے یہی معلوم نہیں ہوگا کہ مجھے کیا بیماری ہے تو میں اس کا علاج کیسے کروں گا. جب مجھے معلوم ہی نہیں ہے کہ مجھے بخار ہے یا کھانسی ہے یا نزلہ ہے تو میں اس کا علاج نہیں کر سکتا ہوں. اسی لیے یہ بھی ایک قول ہے جو مولا کائنات سے منسوب ہے, نقل کیا جاتا ہے کہ قول الرجل لا یدری نصف العلم, کہ انسان کا یہ کہنا کہ مجھے نہیں معلوم یہ آدھا علم ہے. کہ کم از کم اس کو یہ تو پتہ ہے کہ نہیں معلوم, یہ آدھا علم ہے. اب آدھا علم کب ہوگا, جب وہ جان لے گا, یعنی جو چیز اس کو نہیں معلوم ہے اسے معلوم کر لے گا تو وہ پورا علم ہو جائے گا. تو خاموشی کی بھی اپنے فضائل بیان ہوئے, کلام کرنے کے بھی اپنے جگہ فضائل بیان ہوئے, لیکن ان دونوں کے لیے جیسے کہ ہم نے کہا کہ کچھ آفات ہیں, کچھ بلیات ہیں. اگر یہ دونوں خاموشی اور کلام اپنی آفتوں سے محفوظ رہیں کہ تو دونوں کے دونوں اپنی جگہ پر فضیلت رکھتے ہیں. جیسے کہ ایک روایت نقل ہوئی, احتجاج تبرسی میں اس روایت کو نقل کیا گیا امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سے. صلی اللہ مولا امام زین العابدین سے پوچھا گیا کہ عن الکلام والسکوت, کلام اور سکوت کے بارے میں پوچھا گیا, گفتگو کرنے کے بارے میں اور خاموش رہنے کے بارے میں. ایہما افضل, ان دونوں میں سے کون سی چیز افضل ہے, گفتگو کرنا زیادہ افضل ہے یا خاموش رہنا زیادہ افضل ہے؟ فقال, تو امام نے فرمایا کہ لکل واحد منہما آفات, ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے آفات ہیں, یعنی کچھ نقصان دہ چیزیں ہیں. فَإِذَا سَلِمَ مِنَ الْآفَاتِ فَالْكَلَامُ أَفْضَلُ مِنَ السُّكُوتِ, بس اگر یہ دونوں آفات سے محفوظ ہوں, یعنی ایک ایسی جگہ جہاں نہ خاموش رہنے میں کوئی مثال کے طور پر مسئلہ ہو اور نہ گفتگو کرنے میں کوئی مسئلہ ہو, یعنی ایک ایسی جگہ آپ فرض کریں کہ یہاں پر اگر میں خاموش رہوں تب بھی مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا یا معاشرے کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا, اور اگر میں گفتگو کروں تب بھی کوئی نقصان نہیں پہنچے گا, تو اگر کوئی ایسی صورت ہو جائے تو امام فرماتے ہیں کہ فالکلام افضل من السکوت, تو ایسے مقام پر
گفتگو کرنا خاموش رہنے سے زیادہ بہتر ہے. کیوں؟ قیلا وکیف ذاک یا ابن رسول اللہ، پوچھا گیا یا ابن رسول اللہ یہ کیسے آپ کہہ رہے ہیں؟ تو امام نے فرمایا کہ لأن اللہ عز وجل ما بعث الانبیاء والاوصیاء بالسکوت، خداوند کریم نے اپنے انبیاء اور اوصیاء کو خاموش رہنے کے ساتھ مبعوث نہیں فرمایا. یعنی کسی نبی کو نہیں بھیجا کہ تم جا کے خاموش رہو، کسی رسول کو نہیں بھیجا کہ تم جا کے خاموش رہو. اگر خاموشی ان کا فرض ہوتا، فریضہ ہوتا، تو دین اسلام کیسے پھیلتا، خدا کے احکامات کیسے لوگوں تک بیان کیے جاتے؟ یہ ایک وسیلہ ہے. بہرحال خداوند کریم نے جب زبان دی ہے تو زبان خداوند کریم نے ایسے ہی عبث تو خلق نہیں کر دی، تو یہ ایک وسیلہ ہے. تو خداوند کریم نے کسی نبی کو اور کسی وصی کو سکوت کے ساتھ مبعوث نہیں کیا. انما یبعثہم بالکلام، خداوند کریم نے انبیاء اور اوصیاء کو کلام کے ساتھ مبعوث فرمایا. وَلَسْتَحَقَّتِ الْجَنَّةُ بِالسُّكُوتِ، اگر ایسا ہوتا تو جنت خاموش رہنے کے ذریعے سے کوئی مستحق نہیں ہوتا. یعنی اگر کوئی بھی گفتگو نہیں کرے، مثال کے طور پر ہم یہاں پر بیٹھ جائیں اور کوئی گفتگو نہیں کرے تو دین کے احکامات کیسے بتلائے جائیں گے، کیسے سمجھایا جائے گا، کیسے کوئی شخص دین پر عمل کرے گا؟ اگر ہمارا فریضہ سکوت ہی ہوتا کہ کوئی بھی گفتگو نہیں کرے گا کسی سے بھی، چاہے وہ عالم ہو چاہے وہ جاہل ہو، تو پھر عالم کیسے جاہل کو سکھلائے گا اور جاہل کیسے علم سیکھے گا؟ تو یہ ایک فریضہ ہے. بہرحال وَلَسْتَوْجَبَ وِلَایَةُ اللَّهِ بِالسُّكُوتِ، اللہ کی ولایت سکوت کے ذریعے سے لازم نہیں ہو سکتی تھی. وَلَا تَوْقِيتُ النَّارِ بِالسُّكُوتِ وَلَا تَجَنُّبُ سَخَطِ اللَّهِ بِالسُّكُوتِ، نہ جو وہ اللہ کے ناراضگی سے سکوت کے ذریعے سے بچا نہیں جا سکتا ہے. انما ذالک کلہ بالکلام، یہ سارے کے سارے کام اگر ہو سکتے ہیں تو کلام کے ذریعے سے ہو سکتے ہیں. یعنی کوئی گفتگو کرنے والا ہو جو آپ کو بتلائے کہ جنت کا راستہ یہ ہے، جہنم کا راستہ یہ ہے، یہ کام کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، یہ کام کرو گے تو دوزخ میں جاؤ گے، جب تک وہ بولے گا نہیں اس وقت تک عمل نہیں ہو سکتا ہے. انک تصف فضل السکوت بالکلام ولست تصف فضل الکلام بالسکوت، کہ آپ جو ہے وہ یعنی ایک عجیب بات کی امام نے اور انتہائی لطیف نقطہ امام نے بیان فرمایا. پہلے تو امام نے تشبیہ دی کہ ما کنت لاعدل القمر بالشمس، میں چاند کو سورج کے برابر نہیں کر سکتا ہوں. یعنی کیا مطلب؟ چاند کی روشنی کتنی ہوتی ہے؟ سورج کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. سورج جب ہوتا ہے تو چاند کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، یعنی سورج اور چاند کا مقابلہ نہیں ہے. امام فرماتے ہیں کہ میں چاند کا مقابلہ سورج سے نہیں کر سکتا ہوں. یعنی اگر خاموش رہنا چاند ہے تو بولنا کیا ہے؟ سورج ہے. یعنی الٹا بالکل برعکس جو ہم نے تھوڑی دیر پہلے جو کہا کہ ان کان من الکلام من الفضہ فالسکوت من الذہب، اس کا بالکل الٹا امام بیان فرما رہے ہیں کہ اگر خاموش رہنا چاند کی طرح ہے تو گفتگو کرنا کس کی طرح ہے؟ سورج کی طرح ہے. اور سورج سے تشبیہ بھی امام نے کیوں کی؟ کیونکہ سورج فقط خود روشن نہیں ہوتا ہے، خود تو وہ روشن ہے بلکہ ساری دنیا کو کیا کرتا ہے؟ روشن کرتا ہے. صحیح ہے. ظاہر للنفس مظہر لغیرہ، خود بھی روشن ہے دوسرے کو بھی کیا کرتا ہے؟ روشن کرتا ہے. اسی طریقے سے امام نے شاید تشبیہ دینے کا ایک امام کی وجہ بھی یہی ہو کہ کلام خود بھی منور کلام ہوتا ہے. یعنی انسان جب گفتگو کرتا ہے، خداوند کریم قرآن مجید سے بڑھ کر کوئی کلام نہیں ہے دنیا میں. اور خداوند کریم کا جو زندہ و جاوید معجزہ جو آج تک باقی ہے وہ کلام کی صورت میں ہی ہے. تو اگر خداوند کریم کلام نہ کرتا، اپنے حبیب سے کلام نہ کرتا، لوگوں سے کلام نہ کرتا، تو کیسے ان کو پہچانوایا جاتا توحید کے بارے میں، نبوت کے بارے میں، ولایت کے بارے میں؟ سر مولانا نے جاہل مرکب کے بارے میں کہا ہے کہ خاموش رہے. جی اچھا. پھر اس کے بعد امام نے کہا کہ یعنی کیسے ممکن ہے کہ جب کہ تم خاموشی کی فضیلت بیان کرنے کے لیے بھی کلام کے محتاج ہو. یعنی اگر آپ خاموشی کی فضیلت بیان کریں گے کیسے کریں گے؟ آپ کو بولنا تو پڑے گا نا. کہا تم خاموشی کی فضیلت بیان کرنے کے لیے بھی کس کے محتاج ہو؟ بولنے کے محتاج ہو، کلام کے محتاج ہو. نہیں ہو سکتا ہے. انکا تصف فضل السکوت بالکلام، تم سکوت کی فضیلت کو بیان کرتے ہو کلام کے ذریعے سے. ولست تصف فضل الکلام بالسکوت، لیکن تم
کلام کی فضیلت کو سکوت کے ذریعے سے بیان نہیں کر سکتے ہو، کلام کی فضیلت کو سکوت کے ذریعے سے بیان نہیں کر سکتے ہو۔ بس اوقات انسان روایت پڑھتا ہے اور کچھ دیر کے لیے وجد میں آ جاتا ہے کہ امام نے یہ کیا بات کی ہے۔ ایک صلوات پڑھے مولا کی ذات پر، صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد۔ لیکن جہاں یہ اس زبان کے اس قدر فائدے بیان ہو رہے ہیں اور کلام کے اس قدر فائدے بیان ہو رہے ہیں، وہیں پر اس کی آفت بھی کیا ہے؟ اتنی ہی عظیم ہے۔ یعنی شاید ایک درندہ اتنا چیر پھاڑ نہیں کرتا جتنا انسان کی زبان کام کر دیتی ہے۔ یعنی یہی وہ زبان ہے کہ جو دو بھائیوں میں اختلافات کرا سکتی ہے، پورے خاندان کو اجاڑ سکتی ہے، ساس سسر میں، سسر اور مثال کے طور پر بھائی باپ بیٹے میں، ماں بیٹے میں، میاں بیوی میں اختلافات کا ایجاد کرانا، معاشرے میں اختلافات کو ایجاد کرانا، پورے معاشرے کو اگر برباد کرنا ہو تو دیکھ لیں آپ یہ جو آج ہو رہا ہے پورے معاشرے میں کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ یہ وہی زبان ہے۔ اب اس زبان کو ظاہر سی بات ہے آپ جو بھی کہیں، سوشل میڈیا کہیں یا جو بھی، بہرحال گفتگو ہو رہی ہے تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو جہاں اس کے اتنے فائدے ہیں وہاں اس کے نقصانات بھی کیا ہیں؟ بہت زیادہ ہیں۔ روایت نقل ہوئی، یہ روایت بھی روضۃ الواعظین میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد محمد، فرماتے ہیں کہ اکثر خطایا ابن آدم فی لسانہ ومن کف لسانہ ستر اللہ عز وجل عورتہ۔ ابن آدم کی اکثر خطایا اس کی زبان میں ہیں۔ اکثر خطایا کیا ہیں؟ اس کی زبان میں۔ بس جو شخص اپنی زبان کو بند کر کے رکھے تو خداوند کریم اس کی شرمگاہ کو ڈھانپ کر رکھتا ہے۔ یہاں پہ عورت سے مراد کیا ہے؟ یہاں پہ عورت سے مراد اگرچہ کہ تشبیہ دی گئی ہے، عورت سے مراد عورت جو ہے وہ عربی میں شرمگاہ کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پر کہا گیا کہ تمہارے عیوب کو خداوند کریم ڈھانپ کر رکھتا ہے اگر تم نے اپنی زبان کو کیا رکھا؟ بند کر کے رکھا۔ زبان کو اگر تم نے قابو میں رکھا تو خداوند کریم جو وہ تمہارے، ایک اور روایت میں جو کہ روایت نقل ہوئی ہے، بہرحال کتاب کا نام مجھے یاد نہیں ہے، لیکن ایک روایت نقل ہوئی ہے کہ ہر صبح کے وقت تمام اعضاء و جوارح پر جو ہے وہ یہ زبان ان کو مخاطب کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے کس حال میں صبح کی؟ تو وہ تمام اعضاء و جوارح کہتے ہیں کہ اگر تو ہمیں چھوڑ دے تو ہماری صبح جو ہے وہ بہت اچھی ہے، اور اگر تو ہماری گرفت کر لے تو ہماری صبح کیا ہے؟ بہت بری ہے۔ یعنی انسانی عضو کا سب سے فائدہ مند عضو بھی انسان کی زبان ہے اور سب سے نقصان دہ عضو بھی کون سا ہے؟ انسان کی زبان ہے۔ پھر مولا ارشاد فرماتے ہیں روضۃ الواعظین میں یہ روایت نقل ہوئی، قال علی ما شیء احق بطول الحبس من اللسان، کوئی شے سزاوار نہیں ہے کہ اس کو طولانی قید میں رکھا جائے زبان سے زیادہ۔ یعنی زبان کو جتنا قید میں رکھ سکتے ہو اتنا قید میں رکھو۔ پھر ایک اور روایت نقل ہوئی کہ فرمایا کہ الکلام فی وثاقک ما لم تتکلم بہ، یہ جو تمہارا کلام ہے، تمہاری گفتگو ہے، تمہاری بات ہے، یہ تمہاری قید میں جب تک تم گفتگو نہ کرو۔ وَإِذَا تَكَلَّمْتَ صِرْتَ فِي وِثَاقِ، جب تم گفتگو کرتے ہو تو تم اپنے کلام کی قید میں آ جاتے ہو، ہے نا؟ یعنی ایک شخص نے، میں نے کوئی بات کہی نہیں یہاں پر، تو آپ مجھے کیسے پکڑیں گے کہ مولانا نے یہ بات کہی؟ لیکن اگر ایک بات میں نے کہہ دی، کیمرے نے ریکارڈ کر لی، تو اب کیا ہوگا؟ اب میں اس کی قید میں ہوں، اب میں کچھ بھی کہتا رہوں، کتنی وضاحتیں دیتا رہوں، مجھے ہمیشہ وہ دکھا دیا جائے گا مولانا آپ نے یہ بات کہی ہے۔ اب میرے پاس سوائے وضاحتیں دینے کے اور کچھ نہیں ہے۔ لیکن اگر میں کلام نہ کروں تو میرا کلام میری قید میں ہے، جب میں کلام کروں گا تو میں کلام کی قید میں ہو جاؤں گا۔ فاحذن لسانک کما تحزن ذهبک وورقک فرب کلمۃ سلبت نعمۃ۔ اللہ اکبر۔ اپنی زبان کو اس طریقے سے محفوظ کر کے رکھو، خزانے میں رکھو جس طریقے سے تم سونے اور چاندی کو خزانے میں رکھتے ہو۔ یعنی جس طریقے سے تمہارا گولڈ جو ہے وہ بالکل محفوظ جگہ پہ رہتا ہے کہ کوئی لے نہ جائے، کسی کی نظر نہ پڑ جائے، کہ بالکل اسی طریقے سے اپنی زبان کو
محفوظ جگہ پر رکھو۔ پھر مولا فرماتے ہیں کہ رب کلمۃ سلبت نعمہ، بعض کلمے نعمت کو سلب کر لیتے ہیں، یعنی بعض کلمے یعنی دیکھنے پر اب دیکھیں کتنا آسان ہے، یعنی میں گفتگو کر رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں ابھی، ایک زبان ہے چبڑی سی وہ ہل رہی ہے بس، کہا کہ یہ کچھ کلمے جو تمہیں بہت آسان لگ رہے ہیں، یہ کچھ کلمے نعمت کو کیا کر لیتے ہیں، سلب کر لیتے ہیں۔ صحیح، غصے میں آ کے والدین کو کچھ کہہ دیا، غصے میں آ کے والدہ کو کچھ کہہ دیا، غصے میں آ کے والد کو کچھ کہہ دیا، والدین ناراحت ہو گئے، یہ وہ اذیت میں آ گئے کہ ہمارے بیٹے نے مثال کے طور پر یہ بات کہہ دی، بیٹی کو مثال کے طور پر روزے میں کچھ بیٹی نے کچھ ماں کو کہہ دیا، جو بات ماں نے دل میں بٹھا لی کہ یہ میری بیٹی نے مجھے یہ بات کہہ دی، تو انسان ان چیزوں کو چھوٹا نہ سمجھے، بالخصوص والدین کی ناراضگی کو انسان کبھی بھی چھوٹا نہ سمجھے، کبھی بھی۔ آپ کے پاس اگر دنیا اور مافیہا کی دولت کیوں نہ ہو، آپ دنیا کے امیر ترین شخص کیوں نہ ہو، دنیا کی ساری سعادت آپ کے پاس کیوں نہ ہو، آپ یعنی آپ دنیا کی کہا جائے کہ اگر کون متقی و پرہیزگار ہے تو لوگ آپ کا نام لیتے ہوں، اس کے باوجود بھی ایک کلمہ کئی وقت کی نماز قبول نہیں ہوتی، اگر جو ہے وہ والدین کو اذیت پہنچا دی گئی تو والدین کی اذیت جو ہے وہ یعنی خدا نے عجیب رکھا ہے کہ خدا سے برداشت نہیں ہے، چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو، چاہے کافر ہی کیوں نہ، یعنی حضرت آپ کو اپنے بچوں کو معاف کرتے رہنا چاہیے۔ والدین کا دل ویسے بھی، والدین کا دل تو ویسے ہی بہت بڑا ہوتا ہے، بالخصوص ماں کا دل جو ہے وہ، ماں چاہے بچے کو کچھ بھی کہہ دے، حتیٰ مار بھی دے، لیکن پھر وہی ماں ہوتی ہے جو تھوڑی دیر بعد ہی اس کو گلے لگا لیتی ہے، اور پھر وہ یعنی میں نے ایسی ماں کو بھی دیکھا ہے جو بچے کو مارنے کے بعد خود رونے لگتی ہیں۔ اب آپ نے بچے کو مارا ہے، اب آپ کیوں رو رہی ہیں، کہا بچہ تو میرا ہی ہے۔ تو خداوند کریم سب کی ماؤں کو سلامت رکھے، جن کی جا چکی ہیں خداوند کریم ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، جوار معصومین میں جگہ عطا فرمائے، ان کو ان کی قبور کو منور فرمائے، اور ان کی قبور کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ قرار دے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ خوب، ایک اور روایت کنز العمال میں نقل ہوئی ہے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سوری، یہ جو روایت ہے تحف العقول کی روایت ہے، جو امام پانچویں امام سے نقل ہوئی ہے تحف العقول میں۔ امام فرماتے کہ ان ھذا اللسان مفتاح کل خیر و شر، یہ جو تمہاری زبان ہے یہ ہر خیر اور شر کی چابی ہے، یہ خیر پھیلانا ہے تب بھی یہی زبان پھیلائے گی، شر اگر پھیلانا ہے تب بھی یہ زبان پھیلائے گی۔ فینبغی للمؤمن ان یختم علی لسانہ کما یختم علی ذہبہ و فضتہ، بس مومن کو سزاوار یہ ہے کہ وہ اپنی زبان کو ایسے ہی باندھ کے رکھے جیسے اپنے سونے اور چاندی کو باندھ کے رکھتا ہے۔ ختم لگانا عربی زبان میں پہلے کہتے تھے، جو پٹلیاں چلتی تھیں، ہمیان جسے بولتے ہیں، کپڑے کی تھیلیاں چھوٹی چھوٹی چلتی تھیں، اس کو انسان کیسے مضبوطی سے گانٹھ لگا کے باندھ کے رکھتا تھا تاکہ اس میں سے نکل نہ جائے، اس باندھنے کو بولتے ہیں یختم، ختم لگانا۔ تو کہا جس طریقے سے اس کو مضبوطی سے باندھ کے رکھتے ہو ایسے ہی مضبوطی سے باندھ کے رکھو کس کو، زبان کو۔ جو دوسری روایت ہے کنز العمال کی، وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، فرماتے ہیں کہ لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ، کسی بندے کا ایمان اس وقت تک مستقیم اور مستحکم نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل مستحکم نہ ہو، ولا یستقیم قلبہ حتی یستقیم لسانہ، اور کسی بندے کا قلب، اس کا دل اس وقت تک مستحکم نہیں ہوتا جب تک اس کی زبان مستحکم نہ ہو۔ زبان جب تک راہ راست پر نہیں آئے گی، زبان جب تک صراط مستقیم پر نہیں آئے گی، انسان کا کردار جو ہے وہ اچھا نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک کہ ایک اور روایت بھی میں نے پڑھی تھی، بہرحال حوالہ مجھے ابھی یاد نہیں ہے، منسوب ہے بہرحال، کہ جو بد اخلاق شخص ہوتا ہے اس کے گناہ بخشے نہیں جاتے ہیں۔ کیوں نہیں بخشے جاتے ہیں؟ کیونکہ وہ ایک گناہ سے نکلتا ہے، اپنی بد اخلاقی کی وجہ سے دوسرا گناہ انجام دے لیتا ہے،
بد اخلاقی میں بہرحال اب ساری چیزیں آتی ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ جو اظہار ہوتا ہے بد اخلاقی کا وہ یہی انسان کی زبان ہے، کہ انسان کی زبان کے ذریعے سے بد اخلاقی کا اظہار ہوتا ہے۔ تو یہ پہلی صفت یہ امام نے بیان کی متقین کی۔ دوسری صفت امام نے بیان کی ملبسہم الاقتصاد، ان کا جو لباس ہوتا ہے وہ میانہ روی والا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر جو اس جملے کی شرح کرنے والے ہیں انہوں نے دو طریقے سے شرح کی ہے۔ یہاں پر ملبس سے مراد واقعاً ان کا لباس لیا ہے، یعنی جو یہ لباس پہنتے ہیں، نہ یہ اتنا عالی شان لباس ہوتا ہے کہ لوگ بولیں کہ بھائی یہ تو شاید کوئی مالدار شخص ہے گا، یعنی جو اسراف کے زمرے میں آتا ہے۔ صحیح ہے، بالخصوص ہماری دلہنوں کا لباس جو 2 گھنٹوں کے لیے تیار کیا جاتا ہے، جس کے اوپر کئی پیسے خرچ کیے جاتے ہیں صرف 2 گھنٹے کے لیے، اس کے بعد پوری زندگی وہ پڑا رہتا ہے، دیکھتی بھی نہیں ہے، نہ دیتی ہے کسی کو یہ نہ وہ خود پہنتی ہے، نہ وہ کسی بھائی چلو تم نے پہن لیا، ہو گئی تمہاری شادی، کسی اور غریب کے کام آ جائے، کسی بچے کے کام آ جائے گا، تمہیں پہننا نہیں ہے، یعنی صرف رکھا ہوا ہے وہ، تو اس کو دے دو، اس کے کام آ جائے گا۔ تو یہ جو اسراف کے زمرے میں آتا ہے، یہ لباس جو ہے وہ ممنوع ہے شریعت کی نگاہ میں کہ ایسا لباس تیار نہ کیا جائے۔ ہاں اگر انسان کسی کی شان و شوکت ہے، وہ اس کا لائف اسٹائل اس طریقے سے ہے، اس کا جو لیونگ اسٹائل ہے، اس کے اعتبار سے اگر لوگ کہیں کہ ہاں یہ لباس اس کی شان کے مطابق ہے، صحیح نا، تو وہ لباس جو ہے وہ درست ہے، اور شان سے بڑھ کر جو بھی چیز آ جائے گی وہ پھر اسراف کے زمرے میں آ جائے گی۔ تو کچھ لوگوں نے اس کو واقعاً لباس شمار کیا ہے کہ ان کا جو لباس ہوتا ہے وہ میانہ روی والا ہوتا ہے، یعنی نہ تو بالکل پھٹا پرانا لباس پہنے کہ جس کے اوپر پیون لگے ہوئے ہوں مثال کے طور پر، یا جو لوگوں کی انگوش نمائی کا ذریعہ بنے، یعنی لوگ دیکھ کر بولیں کہ یار یعنی اس نے کیسا لباس پہنا ہوا ہے، کسی محفل میں جائے، کسی مجلس میں جائے تو لوگوں کی نگاہوں کا مرکز بنے، یا لوگ اس کو دیکھیں کہ یہ لباس اس طریقے سے نہیں پہن کے آنا چاہیے تھا۔ مثال کے طور پر خواتین ہیں، کسی کی چادر اگر پھٹی ہوئی ہے یا کسی کا اسکارف اگر پھٹا ہوا ہے، یہ بھی شریعت کی نگاہ میں کیا ہے، ممنوع ہے۔ آپ ایسا لباس نہ پہنیں کہ مجمع میں آپ کیا بنیں، انگوش نمائی کا ذریعہ بنیں، لوگ آپ کو دیکھ کر کہیں کہ یہ اس نے کیسا لباس پہنا ہوا ہے۔ نہ ایسا لباس ہو، نہ انتہائی وہ فاخرہ لباس ملکہ بلقیس کا لباس ہو وہ بھی نہ ہو۔ تو کچھ لوگوں نے اس کو واقعاً لباس شمار کیا ہے، تشریح کی ہے اس جملے کی، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہاں پر ملبس تشبیہ دی ہے امام نے، یعنی گویا وہ میانہ روی کو اپنا لباس بنا کر رکھتے ہیں، یعنی ان کا کردار، ان کا گفتار، ان کی پوری زندگی میانہ روی پر مشتمل ہوتی ہے، یعنی ان کا ہر کام کیا ہوتا ہے، میانہ روی پر مشتمل، حتیٰ کہ عبادات، ان کی عبادات بھی کیا ہوتی ہیں، میانہ روی پر ہوتی ہے۔ کریکٹر کی بات ہو رہی ہے، جی کردار جو ہے جی ان کا جو کردار ہے ہر حوالے سے، ہر حوالے سے، خرچ کرنے کے اعتبار سے، بچوں سے محبت کے اعتبار سے، بچوں کو ڈانٹنے کے اعتبار سے، شوہر کے اعتبار سے، رشتہ داروں کے اعتبار سے، خود اپنے انفرادی معاملات جو ہیں، جو خداوند کریم کی عبادات ہیں، حتیٰ خود عبادات کے اعتبار سے میانہ روی اختیار کرتے ہیں۔ یعنی نہ تو وہ مثال کے طور پر شب قدر آئی ہے تو وہ مثال کے طور پر نمازوں پہ نمازیں ٹکروں پہ ٹکرے مار رہے ہیں وہ، اور پھر اگلے دن مثال کے طور پر سارا کام پڑا ہوا ہے، نہ بچہ اٹھا رہا ہے، مما مجھے جانا ہے، اسکول جانا ہے، ناشتہ بنا دیں، وہ بھی نہیں، خاوند کو مثال کے طور پر شوہر کو جانا ہے آفس، اس کو تیاری کر کے دینی ہے، جو بھی کرنا ہے، یا گھر کے کام کاج ہیں، یا مثال کے طور پر اور دوسرے گھر کے بزرگ ہیں، ان کے کام کاج ہیں، وہ سارے اپنی جگہ پڑے ہوئے ہیں، کیوں؟ کیونکہ آج رات میں نے عبادت کی ہے، صحیح نا؟ ہاں، تو حتیٰ انسان کو عبادات میں بھی میانہ روی اختیار کرنی چاہیے۔ حتیٰ خود روایات میں آیا ہے کہ دیکھو مستحبات پر عمل کرو، اور جب تک تمہارا دل ساتھ دے، اکساؤ نہیں اپنے آپ کو، اور جب تمہیں ایسا لگنے لگے کہ اب تم بور ہو رہے ہو، صحیح نہیں، جب تک دل مائل نہ ہو تو پھر اس کو چھوڑ دو، پھر تم اختصار کرو گے اس کے اوپر، واجبات کے اوپر۔ تو انسان کو عبادات کرنے میں بھی میانہ روی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اگرچہ کہ اگر اس کو اگر لباس کے لیے اعتبار سے بھی لیا جائے تو کوئی اتنا بہت زیادہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی غلط معنی ہو سکتا ہے کہ یہ عام ہو، یعنی خود لباس کو بھی شامل کرے۔ اور لباس کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ہمیں ائمہ اطہار کی سیرت ملتی ہے، جیسے کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام،
امام ایک دن جو ہے وہ ایک اچھا لباس پہن کر زیب تن ہو کر باہر تشریف لائے تو سفیان ثوری جو کہ صوفی مذہب تھا، اس کی عادت ہی تھی کہ امام پر اعتراض کرنے کی۔ اس نے امام کو دیکھا کہ امام ایک اچھا لباس پہنے ہوئے ہیں تو اس نے اعتراض کیا اور کہا کہ واللہ ما لبس رسول اللہ مثل هذا اللباس ولا علی ولا احد من آبائک، خدا کی قسم نہ رسول اللہ نے ایسا لباس پہنا جو آپ نے پہنا ہے، نہ مولا کائنات امام علی علیہ السلام نے ایسا لباس پہنا، اور نہ ہی آپ کے آباء و اجداد میں سے کسی نے ایسا لباس پہنا جو لباس آپ پہنے ہوئے۔ تو امام نے فرمایا کہ فقال له ان رسول اللہ کان فی زمان مقفر جدب فاما اذا اقبلت الدنیا فاحق بها ابرارها لا فجارها۔ تم جو رسول اللہ کی بات کر رہے ہو، رسول اللہ جس زمانے میں تھے اس زمانے میں نیا نیا اسلام پھیلا تھا، اس زمانے میں مسلمانوں کے پاس دولت نہیں تھی، یہاں تک کہ اصحاب صفہ بیچارے کہ جو ایک چبوترے پہ زندگی گزارتے تھے اور وہی چبوترا ان کی پوری زندگی تھا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول یعنی صبح بھی مثال کے طور پر صبح کے ناشتے میں بھی کھجور، رات کے کھانے میں بھی کھجور اور دن میں بھی جو ہے وہ کھجور، کہ ایک صحابی جو ہے بول اٹھا کہ یا رسول اللہ اب اتنی کھجور کھا چکے ہیں کہ ہمارے شکم میں آگ جل رہی ہے، یعنی اس طریقے سے ان کی زندگی تھی۔ تو وہ زمانہ، اس وقت کا زمانہ کچھ اور زمانہ تھا، اصحاب مہاجرت کر کے آئے تھے، جو مہاجرت کر کے آئے تھے وہ اپنی ساری زمینیں وغیرہ چھوڑ کر آئے تھے، کہ جو وہ ہم نے تو خیر کوئی قربانی تو نہیں دی ہے نا، ہم نے دین کے لیے، ہم نے صرف دین سے لیا ہے، ابھی دین کو ہم نے کچھ دیا نہیں ہے۔ اگر ہم نے دین کو دیا ہوتا تو ہم سمجھتے کہ جو صدر اسلام کے مسلمان تھے انہوں نے واقعاً قربانی دی ہے، کہ آپ سوچیں کہ یعنی ایک شخص اپنا پورا سرمایہ، پوری زندگی چھوڑ کر آ جائے، صحیح نا، یہاں تک کہ اپنے رشتہ دار، یہاں تک کہ جو ہے وہ اپنے ماں باپ کو انسان چھوڑ کر آ جائے دین کی خاطر۔ تو اس وقت کا زمانہ ایسا زمانہ تھا۔ اسی طریقے سے مولا کائنات کا زمانہ، وہ زمانہ بھی کوئی بہت زیادہ مرفہ زمانہ نہیں تھا، لیکن جو آج کا زمانہ ہے، جب دنیا ہمارے پاس آ گئی ہے، یعنی جو اتنی زمینیں جو ہے وہ فتوحات ہو چکی ہیں، خلیفہ ثانی کے دور میں فتوحات ہوئیں، پھر اس کے بعد کی جو ہے وہ جنگیں لڑی مسلمانوں نے، کئی یعنی مال جو بیت المال ہے مسلمانوں کا وہ مال غنیمت سے بھر چکا ہے۔ تو جب دنیا ہمارے پاس آ گئی ہے تو دنیا کے زیادہ سزاوار اس کے نیک افراد ہیں، فاجر افراد سزاوار نہیں ہیں۔ کیا آپ کہیں کہ سادہ لباس پہنے ہوئے تھے؟ وہ امام حسن کا واقعہ ہے، جو وہ مجھے یاد آ رہا ہے، وہ امام حسن مشتبہ کا واقعہ ہے سادہ لباس کہ وہ اندر لباس تھے، لباس خشن جسے بولتے ہیں، کہا کہ یہ لباس میں نے تمہارے لیے رکھا ہے اور جو اندر والا لباس ہے وہ میں نے اپنے رب کے لیے رکھا ہے۔ یہی اعتراض امام حسن پہ بھی ہوا تھا، جو بھی میں نے گزشتہ میں مطالعہ کر رہا تھا، روایت پڑھتے ہوئے یہ بات میری نگاہوں سے گزری، تو کہا کہ ایک کافر امام کی خدمت میں آیا، امام حسن مشتبہ اچھا لباس پہنے ہوئے تھے، کہا کہ کیا آپ نہیں کہتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ مومن کے لیے قید ہے اور آخرت جو ہے وہ مومن کے لیے کیا ہے، جنت ہے، اور کافر کے لیے دنیا جو ہے وہ جنت ہے اور آخرت جو ہے اس کے لیے کیا ہے، قید ہے، جبکہ میں کافر ہوں، آپ جو ہے مومن ہیں، تو آپ مجھ سے اچھا لباس پہنے ہوئے ہیں، یعنی میرا لباس دیکھیں اور اپنا لباس دیکھیں، یعنی اس کا بالکل الٹ ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ جنت ہے کس کے لیے، کافر کے لیے، اور مومن کے لیے کیا ہے، قید خانہ ہے، جبکہ الٹا ہو رہا ہے، آپ کے لیے مجھے جنت لگ رہی ہے اور میرے لیے کیا لگ رہی ہے، قید خانہ۔ تو پھر امام نے فرمایا کہ اگر تو جنت کی نعمتوں کو دیکھ لیتا جو خداوند کریم نے مومن کے لیے آمادہ و تیار کر رکھی ہیں، تو ان نعمتوں کے مقابلے میں یہ دنیا کیا ہے، قید ہے۔ اور اگر تو اس عذاب کو دیکھ لیتا جو خداوند کریم نے کافروں کے لیے آمادہ کر رکھا ہے، تو اس عذاب کے مقابلے میں یہ دنیا کی سختی کیا ہے، تو یہ جنت محسوس ہوگی۔ تو یہ امام نے اس وقت اس کو جواب دیا تھا۔ اسی طریقے سے ایک اور شخص نے جو ہے وہ چھٹے امام کا ہی واقعہ ملتا ہے کہ امام پر اعتراض کیا، اس کو بھی اصول کافی میں نقل کیا گیا، امام کی خدمت میں آیا اور کہا کہ اصلحک اللہ آپ کی اصلاح فرمائے، ذکرت ان علی بن ابی طالب کان یلبس الخشن ویلبس القمیص باربعۃ دراہم ونرى علیک اللباس الجدید، کہ جو آپ کے جد تھے مولا کائنات، وہ خشن بولتے ہیں یعنی سے موٹا لباس جو انسان کی جلد کو اذیت پہنچائے، ایسا لباس پہنا کرتے تھے، اور وہ جو قمیص پہنا کرتے تھے وہ مشکل سے 4 درہم کی آتی تھی، جبکہ ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ سے آپ تو جدید لباس پہنے ہوئے ہیں،
تو امام نے ارشاد فرمایا کہ ان علی صلوات اللہ علیہ کان یلبس فی زمان لا ینکر ولو لبس مثل ذلک اليوم لشہر بھی فخیر لباس کل زمان لباس اہل. مولا کائنات نے ایسے زمانے میں وہ لباس پہنا کہ جس زمانے میں اگر کوئی وہ لباس پہنتا تو انگوش نمائی کا سبب نہ بنتا. یعنی کوئی یہ نہ کہتا کہ دیکھو اس نے کیا لباس پہنا ہوا ہے. یعنی اگر کوئی گلی سے گزرے مثال کے طور پر تو وہ ایک عام انسان کی طرح آپ کو زمانے کے لحاظ سے تھا وہ. جی زمانے کے لحاظ سے تھا. لیکن اگر وہی لباس مولا کائنات آج کے زمانے میں پہنتے ہیں، یعنی امام جعفر صادق کے زمانے میں پہنتے تو کیا ہوتا ہے؟ لشاہر بھی. شاہرہ بھی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر کوئی انگلی اٹھا کر اشارہ کرتا ہے دیکھو یہ کیسا لباس پہنا ہوا ہے. اس کو بولتے ہیں لباس شہرت. یعنی فقہی زبان میں، فقہی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں لباس شہرت. ہاں لباس شہرت سے مراد وہ نہیں کہ فاخرہ لباس مراد نہیں ہے. یعنی ایک بالکل الگ سے یعنی مثال کے طور پر تشبیہ دینا شاید کتنا صحیح ہوگا. سینس نہیں ہے کپڑے پہننے. جی مثلا جوکر ہے، کوئی جوکر آ جائے یہاں پر گزر جائے وہ کیسا لباس پہنا ہوتا ہے؟ یعنی لوگوں کی توجہ اپنی طرف ہے. توجہ کرنے کا. لوگ ایک طریقے سے حقارت کی نگاہ سے، یہ عیب کی نگاہ سے اس کو دیکھتے ہیں، یعنی عیب شمار کرتے ہیں سینس نہیں ہے ان کو کپڑے. کہ یہ کیسا لباس اس نے پہنا ہوا ہے. صحیح نا؟ جیسے وہ ابھی کچھ دنوں پہلے یا کچھ سالوں پہلے جو ایک فیشن چلا تھا وہ جینس کی پینٹ پھٹی ہوئی مثال کے طور پر یہاں گھٹنوں سے پھٹی ہوئی پہننے کا، ہے نا؟ وہ شاید ہوگا کسی معاشرے میں ہوگا، لیکن ہمارے معاشرے میں نہیں ہے. نہیں ہمارے معاشرے میں کوئی ایسا لباس پہن کے آ جائے ہمارے خاندان میں تو کہتے ہیں بھائی کیا پہنا ہوا تم نے یہ. صحیح نا؟ اس کو لباس شہرت کہا جاتا ہے. تو کہا کہ اگر وہ لباس مولا کائنات آج کے زمانے میں پہنتے تو وہ لشاہر بھی، تو ہر شخص ان کے اوپر انگوش نمائی کرتا. پھر امام نے قاعدہ کلیہ دیا، فرمایا کہ خیر و لباس کل زمان لباس و اہلہ. ہر زمانے کا بہترین لباس وہی ہے جو اس زمانے میں رائج ہو. صحیح ہے. اچھا اس روایت کا ایک تتمہ بھی ہے. وہ تتمہ ہے کہ غیر ان قائمنا اہل البیت اذا قام لبس ثیاب علی، سوائے ہمارے قائم کے جب ہمارا قائم آئے گا یعنی امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، جب ہمارا قائم آئے گا تو لبس ثیاب علی، تو وہ وہی لباس پہنیں گے جو ان کے جد امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام پہنا کرتے. صلی اللہ علی محمد وآلہ. اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے جو کہ پانچویں امام سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان ھذا الدین متین فاوغلوا فیہ برفق ولا تکرہوا عبادۃ اللہ الی عباد اللہ فتکونوا کالراکب المنبت الذی لا سفرا قطع ولا ظہرا ابقى. رسول اللہ نے فرمایا کہ دیکھو یہ جو دین ہے یہ دین بہت ہی محکم ہے. سر میں نے کہیں پڑھا تھا کہ امام جب تشریف لائیں گے تو رسول اللہ جیسا لباس پہنیں گے. رسول جی تو ان کا لباس ایک ہی ہے، مولا کائنات کا لباس الگ نہیں ہے. اچھا ایک جیسا. جی یہاں تک کہ روایت نقل ہوتی ہے کہ جب ظاہری خلافت ملی مولا کائنات کو تو شاید اعمال صدوق میں اس روایت کو نقل کیا گیا، تو مولا ممبر پر گئے، وہی امامہ پہنا جو رسول اللہ نے پہنا تھا، وہی پیراہن پہنی جو رسول اللہ نے پہنی تھی، وہی زرہ حمائل کی جو کہ رسول اللہ حمائل کیے ہوتے تھے، وہی تلوار لیے ہوئے، یہاں تک کہ لعنین مبارک جو چپلیں جو جوتیاں امام نے پہنی تھیں وہ جوتیاں بھی وہی تھیں جو رسول اللہ پہنا کرتے تھے. اسی جگہ میں بیٹھے تھے جہاں پر جی جی وہ بیٹھتے تھے. جی سبحان اللہ. صلی اللہ علیہ محمد وآلہ. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ جو دین ہے یہ انتہائی مستحکم دین ہے، بس اس دین پر آہستگی کے ساتھ چلو، یعنی آرام کے ساتھ، کوئی جلدی نہیں ہے، دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اور لوگوں کی عبادت، اللہ کی عبادت کو لوگوں کے نزدیک لوگوں کو اللہ کی عبادت سے متنفر نہ کرو. یعنی وہی وہ مسلمان والا واقعہ جو آپ نے بیشتر سنا ہوگا، ایک رات کا جو مسلمان ہے، سنا ہے واقعہ نہیں سنا ہے؟ مشہور واقعہ. ہاں وہ مسجد نمازوں والا. ہاں وہ نمازوں والا، وہ یہودی مسلمان ہوتا ہے، وہ کہتا ہے چلو بھائی نماز پڑھو، پھر اس کے بعد دوبارہ آیا نماز پڑھو، پھر تیسری بار آیا نماز پڑھو، پھر رات کے وقت مثال کے طور پر آیا نماز پڑھو. کہا کہ بھائی وہی پرانا دین صحیح ہے. تو اللہ کی عبادت کو جو ہے وہ لوگوں کو اللہ کی عبادت سے متنفر نہ کرو. یعنی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے ہم جب خود دیندار ہوتے ہیں
تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یعنی اگلا بھی جو ہے وہ اسی کرائٹیریا پر آ جائے. یعنی میں اگر مثال کے طور پر دعا ابو حمزہ سمالی پڑھتا ہوں شہر میں, باقی سب کو پڑھے. تو میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی بھی پڑھے. اب وہ نہیں پڑھتی ہے تو میں اس کو ڈانٹتی ہوں کہ بھائی تم کیوں نہیں پڑھ رہی ہو. دعائیں ہم ابو حمزہ سمالی صحیح ہے, اچھی بات ہے, آپ پڑھیں, لیکن بہرحال ایک مستحب کام ہے. صحیح ہے. یا مثال کے طور پر تلاوت قرآن صحیح ہے, ماہ مبارک رمضان میں کرنی چاہیے, لیکن بچہ ہے اس نے روزہ بھی رکھا ہوا ہے تو جتنا کر سکتا ہے اس کو اتنا کروائیں. اس کے اوپر برڈن نہیں دیں, نہیں تمہیں یہ بھی کرنا ہے, تمہیں یہ بھی کرنا ہے, زیارت عاشورہ بھی پڑھنی ہے, تمہیں نماز شب بھی پڑھنی ہے, تمہیں یہ کام. بالخصوص بچوں کے حوالے سے, بچہ کیونکہ اس کا ذہن ابھی چھوٹا ذہن ہے, وہ ابھی اس لیول پہ نہیں ہے, اس نے زمانے کی وہ سختیاں نہیں دیکھی ہیں جو آپ نے دیکھی ہیں. تو وہ جو بچہ ہے اس بچے کو آہستہ آہستہ آپ کو لے کر آنا ہے. ہاں, اگر وہ ابھی واجبات ہی کر رہا ہے تو وہ واجبات ہی اس کے لیے کافی ہیں. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ نہیں یہ بچہ ہے مثال کے طور پر انٹرسٹ لے رہا ہے نماز کیا بولتے ہیں نماز شب پڑھنے میں, یا قرآن مجید پڑھنے میں, یا دعائیں پڑھنے میں, یا اعمال شب قدر انجام دینے میں, تو یقیناً آپ کو اس کو کرانے چاہیے. تشویق آپ کو دلانی چاہیے, میں تشویق کا منع نہیں کر رہا ہوں, لیکن برڈن نہیں ڈالنا چاہیے, زبردستی نہیں کرنی چاہیے کہ نہیں دیکھو آج کی رات تم جاگنے کی رات ہے, تم سو جاؤ گی اور یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, فلاں ہو جائے گا. پتہ چلے کہ وہ سمجھے کہ پوری زندگی میری جہنم ہو گئی کہ اگر میں آج کی رات سو گئی. تو یہ کام نہیں کرنا ہے. لا تکرہو عبادت اللہ الا عبادہ. صحیح ہے, بندوں کو اللہ کی عبادت سے متنفر نہیں کرو. فتکونوا کالراکب, کہ پس تم ہو جاؤ گے اس سوار کی طرح جو بہت تیز دوڑ رہا ہے, لیکن نہ تو اس سے سفر طے کیا جا رہا ہے اور نہ ہی اب اس کی سواری کی کمر باقی بچی ہے. یعنی اگر ایک اونٹ ہے یا جو بھی ہے, جو بھی سواری ہے, اس کی ایک لمٹ ہے کھینچنے کی. یعنی اگر آپ گاڑی لے لیں, چلیں آپ گاڑی میں کتنی ریس دیں گے, 220 240 مثال کے طور پر. اب اگر آپ لگاتار اس کو 240 پہ چلائیں گے اس گاڑی کو, اور بیچ میں اس کو ریس نہیں دیں گے, تو کیا ہوگا, یہ گاڑی بند ہو جائے گی, ہیٹ اپ ہو جائے گی, گاڑی ہیٹ اپ ہو جائے گی. نہ آپ سے سفر طے ہوگا, نہ ہی آپ کی گاڑی بچے گی. تو یہی رسول خدا تشبیہ دے رہے ہیں کہ دیکھو اگر تم نے اس قدر جو ہے وہ دین پر اللہ کی عبادت کو انجام دینے میں تم نے کہا کہ نہیں آج تو سب کام کرنے, آج شب قدر ہے, کوئی دعا نہیں چھوٹنی چاہیے. صحیح ہے, دعائے ابو حمزہ سمالی بھی پڑھیں گے, دعائے مشلول بھی پڑھیں گے, دعائے جوشن کبیر صغیر, پوری مفاتی آج پڑھنی ہے. صحیح ہے نا. سر عابد حسین تو سر یہی چاہتے ہیں پوری نہیں, وہ آپ کو آپشن دیتے ہیں کہ دیکھیں یہ بھی آپشن ہے. نہیں, وہ تو ڈاکٹر ہے نا, ڈاکٹر کا کام کیا ہوتا ہے, ڈاکٹر کا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ساری چھوٹا بتائیں گے پھر لکھ کے بھیج دیں گے. ڈاکٹر کا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ساری اچھی چیزیں بتا دیں کہ دیکھیں اس میں یہ فائدہ ہے, اس میں یہ فائدہ ہے, اس میں یہ فائدہ ہے. اب آپ خود اپنے زیادہ کیا ہیں ڈاکٹر ہیں, آپ خود جانتے ہیں کہ مجھ میں کیا کمی ہے, مجھے کس چیز کی زیادہ ضرورت ہے. تو اب آپ کو بوفے لگا ہوتا ہے نا, بوفے میں آپ سب تو نہیں کھا جاتی ہیں, یہ ساری چیزیں آپ بھر بھر کے کھاتی ہیں, نہیں کھاتی. وہ چیز جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہوتی ہے کہ یہ تو نہیں چھوٹنی چاہیے. پھر اس کے بعد دوسری چیزیں آپ دیکھتے ہیں, پھر اگر آپ کھا سکیں تو کھا سکیں, ورنہ چھوڑ دیتے. یہی کام آپ نے شب قدر میں بوفے لگتا ہے پورا. صحیح ہے, ان بوفوں میں جو آپ کو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ کام کرنے چاہیے. پھر اس کے بعد اگر وقت مل جائے, ہمت ہو اور وقت ساتھ دے تو آپ کریں, نہیں تو یہ نہ سمجھیں کہ نہیں میں تو بدبخت رہ گئی. آج کی رات میں نے مثال کے طور پر یہ والی دعا نہیں پڑھی, دعائے عافیت نہیں پڑھی, اور دعا فلاں نہیں پڑھی, اور یہ نہیں پڑھی, اور 100 رکعت نماز نہیں پڑھی میں نے. آخر میں انہوں نے جو ہے ایک پرچہ پہلے پرچہ دے دیا, پھر آخر میں انہوں نے کہا کہ جو اعمال رہ گئے ہیں 23 کے دن میں بھی پڑھے جا سکتے ہیں, اس کی بھی کوئی فضیلت ہے جو نہ ہے, یعنی آپ دن بھر پڑھتے نہیں. صحیح. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.